बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। जस्टिस काजी फायज ईसा की एक खुफिया कॉल है और ये कॉल किस जज को की गई और मकसद क्या था, व्यूअर्स इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ख़त लिख कर और एक रेफरेंस दायर करके किस तरह से गेम उल्टी है, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने आज की इस नशिस्त में हम रखेंगे। और फिर जजेस को मार्शल लॉ की धमकियां, ये धमकियां किन जजेस को दी गई और मकसद क्या है। और फिर नवाज शरीफ का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम। इस वक्त एक इजलास जारी है नवाज शरीफ की सदारत में और क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3 बरस से ज़ेर-ए-ताब है। इस जमात को ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया, मगर ये जमात ख़त्म नहीं हुई। वो लोग ख़त्म हो गए जो इस जमात को ख़त्म करने के लिए निकले थे। उनकी अपनी सियासत जो है वो ख़त्म हो गई, जो इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने के लिए निकले। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन हालात में जब अदालतों ने उनके हक़ में फ़ैसले दिए, तो दूसरी तरफ से इन फ़ैसलों पर अमल दरामद के हवाले से बहुत सारी रुकावटें उनका इंतज़ार कर रही हैं। 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जी। और पहली डेवलपमेंट, कल ऐवान सदर में मुलाकात से पहले शहबाज शरीफ साहब मिलने गए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को, और उन्होंने तकरीबन कोई आधा घंटा उनसे मुलाकात की और फिर उस मुलाकात के बाद ये गए हैं ऐवान सदर। अब इस पूरे माहौल के अंदर ये जो स्पीकर साहब थे, इनसे मिलने का कोई जवाब समझ में नहीं आता। लेकिन व्यूअर्स, बाद में ये पता चला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों से जिनसे मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन इस फैसले में फ़रीक नहीं बनता और उसने अपील दायर ना करने का फ़ैसला कर लिया और ये कहा कि हम इस पर अमल दरामद करवाएंगे, तो कोई बात नहीं। हमने बीइंग अ पार्टी लीडर नवाज शरीफ साहब ने इसे चैलेंज किया, और दूसरी तरफ वो लोग जो इसमें फ़रीक नहीं थे, जिन्हें नहीं सुना गया, वो भी अब फ़रीक बनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और ये हमारी स्ट्रैटेजी है। लेकिन व्यूअर्स, एक और काम हुआ। अयाज सादिक साहब से मिलने का असल में मकसद क्या था? आपने अक्सर ये सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन डिलिंग टैक्टिक्स के तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा, जहां पर लेकुनास बकौल उनके मौजूद हैं, पेचीदगियां हैं आइनी, इन्हें इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस से मिलकर दूर करेगा, और मीनवाइल ये लोग नज़रसानी की अपील के फैसले का इंतज़ार करेंगे। यही गेम थी ना, ये जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और गेम इन्होंने खेली है। अयाज सादिक साहब से मिलने का मकसद ये था, क्योंकि ये मामला जब मखसूस नशिस्तों का अगर अलॉट कर भी दी जाए और स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाएगा, तो ये उसकी सवाबदीद है कि वो उस पर अमल करे ना करे। और फिर आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आप अमल क्यों नहीं करते, और ऐन मुमकिन है कि हाउस के अंदर एक रूलिंग लाई जाए और उस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ लाया जाए और ये कहा जाए कि ऐसी कोई आईनी स्कीम मौजूद नहीं है जिस पर अमल करवाया जाए, और ये पार्लियामान है। अगर आपको पार्लियामान के साथ मसला है तो आपको हमारे खिलाफ फिर एक महाज क्रिएट करना पड़ेगा, सड़क पर आए। इतनी आसानी से हम आपके फैसलों पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। वकला बरादरी इस पर क्या रिएक्शन देती है, ये देखना होगा। पाकिस्तान की बार काउंसिल्स क्या कहती हैं, और आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था, इंसाफ और कानून और आइन के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आप खड़े नहीं हुए। व्यूअर्स, उमर अयूब साहब ने जुडिशल कमीशन को खत लिखा है, जिसमें यह कहा गया कि वक्त देखा जाए तो तासुर ये मिलता है कि हाल ही में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 8 और 5 जजों के फैसले के फौरी बाद एडहॉक जजेस की तकर्री की तजवीज़ सामने आ गई। एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मसावी करने के इक़दाम का तासुर नहीं मिलना चाहिए। अवाम एक आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया के हतमी स्टेक होल्डर्स ही एडहॉक जजेस की तकर्री को मुस्तरद करते हैं, और अवाम जिसकी आप बात कर रहे हैं ना उमर अयूब साहब, अवाम की तो कोई बात सुनता ही नहीं है, ना अवाम इसमें फ़रीक है। आपके सामने ये मखसूस नशिस्तें जिन लोगों को, जो बेनिफिशरीज हैं जिनको दी गई, वो फ़रीक बनकर इस अपील में तो जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम क्या डायरेक्टली इसमें फ़रीक बन सकती है? अगर कोई आम आदमी ये फ़ैसला कर ले कि उसने इसमें फ़रीक बनना है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट उसे इस बात की इजाज़त देगी? मैं तो ये कहता हूँ कि हर हल्के से लोग जो हैं वो दरख्वास्तें लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जो इनका रजिस्ट्रार ऑफिस है इसे चौक कर दें
اتنی درخواستیں پھینکیں پاکستان کی عوام کہ ان کو لگ پتہ جائے کہ جو اصل سٹیک ہولڈرز تھے آپ نے انہیں تو سنا نہیں، اور وہ لوگ جو بینیفیشری ہیں جنہیں کہا گیا کہ جناب لوٹ کا مال تیار ہے، تمہیں چاہیے، بدلے میں تم ہمیں کیا دو گے، اور آپ انہیں بدلے میں جو وعدے کر کے وہ سیٹیں ان کے حوالے کر دیں کہ ہماری طرفداری کرو گے، ہمارے لیے تم نے جھوٹ کا بازار گرم کرنا ہے، کرو گے، یہ آپ حلف لیتے ہیں اور آپ ایک سیٹ جو ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، یا پھر آپ انہیں نوازتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نوازے میں بڑے ماہر ہیں کہ ان کے گھر کی نوکری جو کرے گا اسے نوازا جائے گا۔ وہ لوگ جو یہاں پر آج ایون فیلڈ کے باہر نعرے لگاتے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھی پہنچ گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی اور جھنڈے لگے ہوئے ہیں وہ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کا کیا کام تھا یہاں پہ نعرے لگانے کا۔ اور ہم نے کئی ایسے لوگ ہیں جن کی ہم پرسنل ہسٹری کو یہ جانتے ہیں ویورز۔ تو یہ نوازنے کا سلسلہ نواز شریف کا، یعنی گھر کی نوکری، گھر کی طرفداری بھی کریں، نعرے بھی لگائیں تو پھر آپ کو اس طرح سے آپ کو سپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اب یہی چیز جو ہے پاکستان کی عوام سوال کرتی ہے کہ کیا انہیں اس کیس میں فریق بننے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ ویورز، اس سے پہلے جسٹس مظہر عالم نے تحریری طور پر لکھ کر دیا تھا کہ وہ جج نہیں بننا چاہتے۔ اسی وجہ سے جسٹس جو ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کی بطور ایڈ ہاک جج تعیناتی کی 6 ممبران کی اکثریت سے سفارش کی گئی۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ مظہر عالم میاں خیل کی بطور ایڈ ہاک جج تعیناتی کی انہوں نے مخالفت کی۔ جسٹس منصور نے یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ جب وہ خود منع کر رہے ہیں تو پھر آپ کیوں انہیں تعینات کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر قاضی صاحب نے کہا کہ وہ مان جائیں گے، اور پھر چیف جسٹس نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں منایا، اور رات تک وہ مان گئے۔ دیکھیں یہ جو خفیہ کال ہے نا، یہ اس کمیشن کے اجلاس سے پتہ چلا کہ قاضی صاحب لوگوں کو مناتے بھی ہیں۔ قاضی صاحب نے کچھ نام دیے، اور اگر یہ کہا جائے کہ دیکھیں قاضی جو ہے نا انصاف اور قانون کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے اور عدالتوں کے لیے دیکھو کتنا کچھ کر رہا ہے، اور اپنے پرسنل کمفرٹ زون سے نکل کر یہ فون کرتا ہے۔ اصل میں انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ فون ہم نے نہ کیا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی اور ہماری اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی۔ میں آپ کو نا آگے چل کر یہ بتاؤں گا کہ قاضی صاحب کو پھر بھی شکست ہوئی ہے اس کال کے بعد۔ آپ ایک جج کو جو انکار کرتا ہے مناتے ہیں، آپ نے کیا کہا ہوگا اسے، اور کیا ترلے کیے ہوں گے کہ یار پاکستان کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ کیا پاکستان کو اگر ضرورت ہوتی ان ججز کی تو یہ اپنے جو انہوں نے معذرت کی ہے وہ کیوں کی پہلے، اور قاضی صاحب کے پاس دلیل ایسی کیا تھی جس کو وہ بنیاد بنا کر قاضی صاحب انہیں ان کے فیصلے سے واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب قاضی صاحب کو شکست کیسے ہوگی ہے؟ اگر مخصوص نشستوں کا کیس لگایا جائے، ٹھیک ہے جی، یہ سینیریو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس پر فل کورٹ بنایا جائے، اور اس میں سارے 2 نئے ججز آنے کے بعد جو 19 جج ہیں ان کو بٹھا دیا جائے، تو 8 ججز نے اپنی رائے پہلے ظاہر کر دی، ٹھیک ہو گیا جی۔ 5 ججی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تھے۔ جسٹس مسرت حلالی اس بینچ میں موجود نہیں تھی، ان کی سرجری ہوئی تھی جس وجہ سے انہوں نے جوائن نہیں کیا، اب وہ بھی آ گئی ہیں، یعنی قاضی صاحب کو وہ جوائن کریں گی اور قاضی صاحب کے ہی حق میں فیصلہ دیں گی۔ 5 ججز نئے آئے، اور ان 5 میں سے 2 لاہور ہائی کورٹ، 1 سندھ ہائی کورٹ سے ہے، اور تینوں کو سپریم کورٹ اس لیے لایا گیا کیونکہ وہ حکومت کو ہائی کورٹ میں ٹف ٹائم دے رہے تھے۔ باقی 2 ایڈ ہاک ججز ہیں جی۔ اب اگر یہ جو پرانا فیصلہ اسے دیکھا جائے تو چیف جسٹس کے ساتھ 3 مزید جج شامل ہو گئے، 2 ایڈ ہاک اور تیسرا مسرت حلالی صاحبہ، اور انہیں چیف جسٹس خود سفارش کر کے پشاور ہائی کورٹ سے لے کر آئے سپریم کورٹ میں، انہیں ایلیویٹ کیا گیا، اور قاضی صاحب کے ساتھ 8 مزید جج ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی پہلے 5 تھے، 2 ایڈ ہاک آگے 7 اور 1 مسرت حلالی 8 ججز والا بینچ بڑھ کر 3 نئے ججز کے ساتھ 13 ہو جائے گا، اور دوسری طرف جو 3 ججز ہیں جس میں جسٹس شہزاد ملک ہیں، عقیل عباسی صاحب ہیں، تو پلڑا ابھی بھی قاضی صاحب کا بھاری نہیں ہے۔ تو آپ نے جو گیم کھیلنی تھی کھیل لیں۔ جسٹس منصور آنے والے وقت میں پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے، اور پاکستان کی عوام کو ان سے بہت ساری توقعات ہیں۔ انہوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے بہت ساری ایسی چیزیں کی جسے پاکستان ان کے اوپر بلیو کرتا ہے کہ وہ حق اور قانون کا فیصلہ دیں گے اور حق اور قانون کا ساتھ دیں گے۔ میں آپ کو نا دوسری کسی نے یہ گلہ بھی کیا کہ یہ جو جسٹس نیلم صاحبہ ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، یہ نون لیگ کے گھر کی چیف جسٹس ہیں، اور یہ کسی صورت بھی
مریم کے خلاف نہیں جائیں گی، اسی لیے انہوں نے اپنے اوپر یہ کنٹروورسی تھی مطلب آتے ہی، اس سے پہلے کہ کنٹروورسی ان کے اوپر آتی، انہوں نے یہ پورے کا پورا معاملہ اٹھا کر سپریم کورٹ واپس بھیج دیا۔ جناب ابھی ابتدائی دن ہے اور ہمیں وقت دینا چاہیے، اور اگر اسی طرح کا کھیل کھیلا گیا تو پھر ٹرائبونلز بھی موجود ہیں، پھر جوڈیشل کمیشن بھی موجود ہے، اور پھر میدان بھی ہے، اور پھر ان کے خلاف بھی ریفرنس جو ہے وہ آئے گا، اور ہمیں اتنی جلدی میں کوئی رائے جو ہے وہ قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ویورز، ججز کو نا ڈرانے کے لیے اس وقت پاکستان میں ماشاء اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر فارم 45 اور 47 کھلے تو مریم کی حکومت چلی جائے گی۔ فواد جوہری صاحب نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو خطرہ ہے کہ اگر فارم 45 کھلے تو ان کی اپنی سیٹ خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایک تاثر ہے کہ ججز کو ڈرانے کے لیے مارشل لا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کا ریویو دائر نہ کرنے کا فیصلہ اچھا ہے۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ چیف جسٹس لاہور کا فیصلہ بھی تسلیم کرے۔ سیاسی کیسز ریٹائرڈ ججز کے پاس لگانا مناسب نہیں، حاضر سروس ججز کو ہی کیس سننے چاہیے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا ججز ڈر جائیں گے؟ ججز کو ڈرانے کے لیے 6 ججز کے خط میں جو انکشافات کیے وہ کافی تھے۔ اس میں ایک جج کے کمرے میں کیمرہ لگایا گیا، ایک جج کے رشتہ دار کو اٹھا کر کرنٹ لگایا گیا، ایک جج کی گاڑی کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کے خلاف ریفرنسز آ چکے ہیں۔ جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس ارباب محمد طاہر، اور پاکستان تحریک انصاف آپ کو یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سامر فاروق صاحب کے خلاف بھی پی ٹی آئی ایک ریفرنس فائل کرنے جا رہی ہے۔ سر آپ جلدی کیجئے گا، دیر مت کرنا، کیونکہ آپ کے دیر کے جو فیصلے ہیں اس کا اثر پورے نظام پر پڑتا ہے۔ جب آپ کو موقع ملا، جو چٹھا صاحب کمشنر راولپنڈی تھے، آپ ان کی بازیابی کے لیے ابھی بھی کمپین آپ چلا سکتے ہیں نا، لیکن ابھی بھی میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں فیصلہ جو ہے وہ کرنے میں لوگ رکاوٹ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس وجہ سے فیصلے نہیں کر پا رہی۔ پھر جسٹس جہانگیری صاحب کی جعلی ڈگری کا معاملہ زیر بحث آیا، اور خبر یہ ہے کہ جسٹس جہانگیری کی جو جعلی ڈگری ہے اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کی گئی، اور چیف جسٹس سامر فاروق صاحب نے اس پر راج سماعت کی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ہائی کورٹ آفس کو ایک مشکوک کال اور پیغامات موصول ہونے کا انکشاف بھی ہوا ہے، اور کالر نے اپنا تعارف ڈی جی ایف آئی اے کرایا۔ جب ایف آئی اے سے اس حوالے سے رابطہ کیا گیا تو ایف آئی اے نے اس کی مکمل طور پر تردید کر دی۔ اس سے پہلے جسٹس بابر ستار کی دوہری شہریت کا معاملہ اٹھایا گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی جب لاپتہ شاعر احمد فرحاد کا کیس سن رہے تھے تو انہوں نے کچھ سخت ریمارکس دیے، پھر ان کے خلاف چند پریس کانفرنسز ہوئی۔ جسٹس بابر ستار کی دوہری شہریت کے حوالے سے پریس کانفرنس پر فیصل واڈا نے اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کا کیس بھی چلایا گیا۔ چیف جسٹس نے اس معاملے پر جو ایک نوٹس لیا آپ کے سامنے ہے، بعد میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ڈھیر ہو گئے اور ان کی مشروط معافی جو ہے اسے قبول کر لیا گیا۔ اس سے پہلے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز جو ہیں اس میں شامل تھے۔ سرگودہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا کہ انہیں مبینہ طور پر خفیہ ادارے کے اہلکاروں کی طرف سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے 2 فروری کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے اپنا جو استعفیٰ تھا وہ صدر مملکت عارف علوی صاحب کو ارسال کر دیا، اور انہیں 2029 میں ریٹائر ہونا تھا اور وہ سینیورٹی لسٹ میں 11ویں نمبر پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا استعفیٰ اس نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی ویڈیوز دیکھا 9 جنوری سپریم کورٹ کے متوقع چیف جسٹس اعجاز الاحسن بھی مستعفی ہوتے ہیں، اور ان سے کچھ ہی دن پہلے سپریم کورٹ کے جج مظاہر علی اکبر نقوی سے استعفیٰ لیا گیا۔ تو اس سب کے باوجود کیا ججز پیچھے ہٹیں گے؟ اب تک کے فیصلوں سے نہیں لگ رہا کہ ججز کسی قسم کا کوئی دباؤ جو ہے وہ برداشت کریں گے۔ اب میں جو مریم نواز والا جو معاملہ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ بات کس طرح سے درست ہے جی۔ نون لیگ جس طرح کے بیانات دے رہی ہے، اور اب جو فیس سیونگ کی طرف جو معاملات جو ہیں جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ عدلیہ سے فیصلے آئے تو پھر نااہلیاں آپ کو کاٹنا ہوں گی، دوسری طرف ایمرجنسی لگی تو ایک اور اسٹیبلشمنٹ مخالف انقلابی بیانیہ ان کو مل جائے گا۔ جویل لطیف صاحب جی اسی حوالے سے رات تو ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کسی نے خوشی سے بنائی ہو تو اسے فکر ہوگی نا سروائیول کی،
जिसे मजबूर कर दिया हो हुकूमत बनाने के लिए, उसे क्या फ़िक्र है? फ़िक्र उनको होनी चाहिए जिन्होंने अरेंजमेंट किया। अब वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये हुकूमत हमारी नहीं है, बल्कि ये हुकूमत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की है, और अगर हुकूमत गिराने की बात हो रही है तो वही इंतज़ाम करें, हम क्यों इस पर कोई परेशान हो। अगर अदालतों से फैसले आए तो हम उनको कबूल करेंगे, बयानियात बनाएंगे, बाहर निकलेंगे, लेकिन अगर किसी को बचाने की फ़िक्र है तो वही बचाए जिसने इस हुकूमत को जो है वो बनाया है। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला वापस केस है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी केस समाअत के लिए आखिरकार मुकर्रर कर दिया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर केस 23 जुलाई के लिए मुकर्रर किया गया है, और इससे पहले मुतादिद बार केस डीलिस्ट किया गया। इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे इस्तेमाल करता रहा और पीटीआई ने 2 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, लेकिन इन्हें तस्लीम नहीं किया गया। अकबर एस बाबर जैसे लोग जो हैं, नौरीन जिसने इलेक्शन लड़ना था, उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पेश होकर इस फैसले को किस तरह से इस पर असरअंदाज हुए और इनकी बात को मान लिया गया, पाकिस्तान की आवाम की बात को नहीं माना गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जनवरी के फैसले ने इलेक्शन कमीशन को ये एक तरह से जी शह दी, और इसने पीटीआई के सब अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। और आज वो ये कहता है कि जनाब, हमने तो इनको आज़ाद डिक्लेयर नहीं किया और हमने आइन की गलत तशरीह नहीं की। अगर कोई अपने हल्फ के साथ, यानी जो कागजात हैं उनके साथ हल्फनामा बयान हल्फी नहीं लगाएगा, डिक्लेरेशन नहीं देगा, तो इससे हमारा कसूर नहीं है, आपकी गलती थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गलती को तस्हीह किया, लेकिन दूसरी तरफ से कहा ही जाता है कि आइन को रीराइट किया जा रहा है। ये जो मामला है जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, मेरी इतलात ये है कि इन्होंने फाइनेंस विंग के ज़रिए ये जो खेल खेला है, ये कोशिश करेंगे कि इस फैसले को अपहेल्ड किया जाए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जाए कि आप जाकर दोबारा इंतखाबात करवाएं, और पीटीआई को दोबारा इंतखाबात करवाने की तरफ जो है वो जोर दिया जाएगा। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।